بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے علم النحو کا الدرس الرابع اسم کی اقسام پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلباء کرام کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے۔ الدرس الرابع اسم کی اقسام۔ اس سے پہلے آپ نے کلمہ کی 3 قسمیں یعنی اسم، فعل اور حرف کی تعریف اور مفہوم کو سمجھا۔ اس سبق میں ہم اسم کی مختلف اقسام کے متعلق جانیں گے۔ اسم کو 3 طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے: جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ اسم کی تقسیم باعتبار جنس 2 قسموں پر ہے: مذکر اور مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم 2 قسم پر ہے۔ پہلی قسم ہے اسم مذکر، وہ اسم ہے جو کسی مذکر شے کے لیے بولا جائے۔ اسم مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مؤنث شے کے لیے بولا جائے۔ عربی زبان میں مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں، مگر مؤنث اسماء کے لیے کچھ علامات ضروری ہے جن کو علامات تانیث یعنی مؤنث ہونے کی علامات کہتے ہیں۔ کسی اسم میں تانیث کی شناخت حسب ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کرے۔ اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے یعنی اس کے مقابلے پر مذکر جوڑا بھی ہے، جیسے امرأۃ عورت کے مقابلے میں رجل مرد، ماں کے مقابلے میں اب باپ ہے، تو وہ اسم لازماً مؤنث ہوگا۔ ایسے اسماء کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسم کے مؤنث ہونے کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہے یا نہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت پائی جائے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب مؤنث کی 3 علامات ہے۔ گول تا جیسے جنت اور صلاۃ، الف ممدودہ جیسے حمیرہ اور خضراء، اور الف مقصورہ جیسے صغرا اور کبریٰ۔ مذکورہ تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مؤنث اسماء کی 2 قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی۔ مؤنث حقیقی وہ اسم مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے الاب باپ اور الام ماں وغیرہ۔ مؤنث قیاسی وہ اسم مؤنث ہے جس کے آخر میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت ہو، جیسے جنت۔ اسم کی تقسیم باعتبار عدد: مفرد، تثنیہ، جمع۔ عدد کے اعتبار سے اسم 3 قسموں پر ہے: مفرد، واحد۔ مفرد وہ اسم ہے جو ایک کے لیے استعمال ہو، جیسے رجل ایک آدمی، کتاب ایک کتاب۔ مفرد کو اردو میں بھی مفرد جبکہ انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں۔ تثنیہ، تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 کے لیے استعمال ہو، جیسے رجلانی 2 آدمی،
اور کتابانی 2 کتابیں۔ مثنیٰ کو اردو میں تثنیہ کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں ڈوئل کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہو، جیسے رجال بہت سارے آدمی، اور کتب کتابیں۔ جمع کو اردو میں بھی جمع جبکہ انگریزی میں پلورل کہتے ہیں۔ فائدہ: اس میں مفرد کو تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف نون بڑھایا جاتا ہے، جیسے کتاب پلس الف نون تو یہ بنے گا کتابانی، یعنی جب لفظ کتابن میں ہم الف نون کا اضافہ کریں گے آخر میں تو یہ کتابانی بنے گا، مفرد سے تثنیہ بنے گا۔ اسی طرح کراستن پلس الف نون تو یہ کراستانی بنے گا۔ مفرد مذکر کو جمع بنانے کے لیے عموماً اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمن پلس واو نون تو یہ مسلمون بنے گا۔ اور مفرد مؤنث کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر سے تا کو ختم کر کے، یعنی چھوٹی تا کو ختم کر کے الف اور بڑی تا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے مسلمتن، چھوٹی تا کو ختم کریں گے پھر اضافہ کریں گے ہم الف اور بڑی تا کا تو یہ مسلماتن بنے گا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اسم کی تقسیم باعتبار معرفہ و نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے کتاب کوئی کتاب۔ نکرہ کو اردو میں اسم عام اور نکرہ کہتے ہیں اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے خالد کسی خاص آدمی کا نام، یا الکتاب کوئی مخصوص کتاب۔ معرفہ کو اردو میں اسم خاص اور معرفہ کہتے ہیں اور انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ کسی عام اسم کو خاص بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الف لام یعنی ال داخل کر دیا جاتا ہے۔ عربی میں ال کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے انگریزی میں دا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے رجل مین کوئی آدمی سے، الرجل دا مین یعنی خاص آدمی، اور اسی طرح کتاب بک کوئی کتاب سے، الکتاب دا بک یعنی خاص کتاب۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اگر آپ کو اس سبق میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا یا کسی چیز کا ابہام ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ لیکچر نمبر 9 اور لیکچر نمبر 10 دوبارہ دیکھیں۔ اب بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ پیج نمبر 85 میں السؤال الاول مندرجہ ذیل اسماء سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرے اور مؤنث اسماء کی علامات بھی تحریر کرے۔ الفاظ یہ ہے: صالحۃ، عم، سودا، فضلہ، احمر، مسلمۃ، مؤمن، قلم، قصوى، بیضاء۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں عزیز طلبہ کہ یہ تدریب کس طریقے سے کرنی ہے۔ 2-3 الفاظ میں کروا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں ان میں کچھ الفاظ مذکر ہے اور کچھ الفاظ مؤنث ہے۔ آپ نے ان کو الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے۔ اوپر جو کالم ہے وہ مذکر کا کالم ہے تو آپ نے وہاں اس کے سامنے مذکر اسماء کو لکھنا ہے، اور مؤنث کالم کے سامنے آپ نے مؤنث اسماء لکھنے ہیں۔ اگر وہ لفظ مؤنث ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی مؤنث میں 3 علامات میں سے کسی ایک علامت کا ہونا ضروری ہے، گولتا، الف مقصورہ یا الف ممدودہ۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے صالحۃ،
تو صالحاتن آپ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث؟ جی بالکل بیٹا صحیح فرمایا آپ نے، یہ لفظ مؤنث ہے، تو مؤنث کے سامنے آپ نے صالحاتن لکھنا ہے۔ اب کیونکہ یہ مؤنث ہے تو یقیناً اس میں علامات تانیث میں سے کوئی ایک علامت ہوگی، اور اس لفظ میں کیا ہے علامت تانیث؟ بالکل صحیح فرمایا، گولتا۔ تو آپ نے علامات مؤنث میں لکھنا ہے صالحاتن کے نیچے گولتا۔ اب اگلا لفظ ہے عم۔ اب یہ جو لفظ عم ہے، کیا اس میں کوئی علامت تانیث ہے؟ کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے یہ لفظ عم یہ مذکر حقیقی ہے، یعنی لفظ عام استعمال ہوتا ہے چچا کے لیے، اور اس کے مقابلے میں مؤنث حقیقی بھی آتا ہے جو کہ ہے عمتن یعنی چچی، تو یہ لفظ مذکر ہے، آپ اس کو مذکر کے سامنے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے سوداء۔ تو یہ جو لفظ ہے آپ بتائیے ہم اس کو کس میں لکھیں گے، مذکر میں یا مؤنث میں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس کو مؤنث کے سامنے لکھنا ہے، کیونکہ یہ لفظ مؤنث ہے، آخر میں جو نشانی ہے جو علامت ہے وہ ہے الف ممدودہ، لہٰذا ہم اس کو مؤنث میں لکھیں گے، اور علامات مؤنث میں اس کے نیچے الف ممدودہ لکھنا ہے۔ تو باقی الفاظ میں بھی یہی کرنا ہے آپ لوگوں نے، اگر لفظ مذکر ہے تو یقیناً اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہوگی، لیکن اگر لفظ مؤنث ہوگا تو آپ نے اس کو مؤنث کے سامنے لکھ کر اس کی علامت تانیث لکھنی ہے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ آپ کے سامنے جو اسماء ہیں ان میں 6 اسماء مؤنث کے ہیں اور 4 اسماء مذکر کے ہیں، تو مؤنث کے جو خانے دیے گئے ہیں عزیز طلبہ وہ 5 ہیں، تو ایک خانہ آپ کو کم پڑے گا، اس لیے آپ نے ایک خانے کا اور اضافہ کرنا ہے، مؤنث کے لیے آپ نے ایک خانے کا اور اضافہ کرنا ہے، اسی طرح اس کی علامت کے لیے ایک خانہ بنانا ہے۔ السؤال الثانی، مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی کی تعریف زبانی یاد کر کے تحریر کرے۔ تو پہلے آپ نے یہ تعریفات یاد کرنی ہے پھر لکھنی ہے۔ اس کے بعد السؤال الثالث میں مفرد، تثنیہ اور جمع کی تعریف زبانی یاد کرے، اور السؤال الرابع نکرہ اور معرفہ کی تعریف زبانی یاد کرے۔ تو یہ تھی تدریبات عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ تدریبات۔ الواجب المنزلی، آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سبق تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے یاد نہیں کر سکے تو وہ بھی یاد کرنی ہے، اور ساتھ کے ساتھ تدریبات بھی حل کرنی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔